अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे इस लेक्चर में 2 पॉइंट्स मैंने आपको कहा था कि बाद में डिटेल के साथ आपको पढ़ाऊंगी। एक पहला पॉइंट है CCBs और एक लास्ट 6 पॉइंट है विलेज एंड नेबरहुड काउंसिल। तो पहले मैं आपको CCBs जो है वो पढ़ा देती हूँ। CCBs कहते हैं सिटीज़न कम्युनिटी बोर्ड को, उर्दू में इसको कहते हैं शहरी कम्युनिटी बोर्ड, जो बाशऊर शहरियों को शरीक अमल करने वाला एक इदारा है। इसकी तश्कील जो है हर इलाके में गैर मुंतखब शहरियों का ग्रुप शहरी कम्युनिटी बोर्ड की तश्कील दे सकता है। शहरी कम्युनिटी बोर्ड अपने आप को ख़ुद मुनज़्ज़म करेंगे और अपने काम का ख़ुद तयन करेंगे और अपने रहनुमाओं का चुनाव भी ख़ुद करेंगे। बोर्ड के अरकान पर मुश्तमिल जनरल बॉडी चेयरमैन इंतज़ामी कमेटी और सेक्रेटरी का इंतखाब करेगी। इन ओहदेदारों की मियाद 1 साल होगी, जो इंतखाबात के ज़रिए मज़ीद 1 साल या ज़्यादा अरसे के लिए बढ़ाई जा सकेगी। इसका इन्हासार जनरल बॉडी के फ़ैसले पर होगा। ज़रूरत और अहमियत। शहरी कम्युनिटी बोर्ड माशरे की मुस्बत सोच रखने वाले बासलाहियत अफराद को इज्तमाई तरक्याती कामों में शिरकत पर आमादा करने के लिए साजगार माहौल बनाएगी, ताकि इनके इल्म, तजर्बे, सलाहियत और खिदमत खल्क के जज्बे से फ़ायदा उठाया जा सके। ये बोर्ड मकामी मसाइल हल करने के लिए फ़ंड इकट्ठा करेंगे। ये बोर्ड अपने मकासद की तकमील की पेश नज़र दीगर रज़ाकाराना तंजीमों से भी राब्ता कायम कर सकते हैं। ये बोर्ड अपने आप को निगरानी के लिए रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड कराएंगे और ये निगरानी ज़िले की सतह पर होगी। ये बोर्ड्स जब मकामी मंसूबों के लिए मकामी वसाइल बरोकार लाए जाएंगे तो इन्हें हुकूमती सतह पर भी तामुन मिलेगा। शहरियों की निगरानी के नतीजे में निचली सतह पर फ़ायदा उठाने वालों को ये मौका मिलेगा कि वो मुंतखब नुमाइंदों और सरकारी अफसरान को ख़ास मामलात में अपनी शिकायत से आगाह कर सकें। ये बोर्ड्स यूनियन कौंसलों की सतह पर निगरान कमेटियों के ताउन से काम करेंगे और इनकी जमा की हुई इत्तलाआत यूनियन, तहसील और ज़िला सतह के हकाम के लिए मुफीद साबित होंगी। इनके जो फंड्स हैं उनको कैसे यूटिलाइज्ड करेंगे। सिटीज़न बोर्ड CCBs के तमाम फंड्स किसी बैंक या डाक खाने में रखे जाएंगे। तमाम लेन देन चेक के ज़रिए किया जाएगा। बोर्ड के सालाना अजलास में सेक्रेटरी हिसाब किताब का सालाना गोशवारा पेश करेंगे, जिसकी मंजूरी के बाद ये गोशवारा 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को पेश किया जाएगा। गैर मुनाफा बख्श तंजीम। शहरी कम्युनिटी बोर्ड एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम की हैसियत से काम करेगी। इसकी आमदनी का कोई भी हिस्सा किसी भी रुकन या माली इमदाद देने वाले को बतौर मुनाफा, सूद या बोनस नहीं दिया जा सकेगा। बोर्ड की तहलील या इसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाने की सूरत में इसकी इमलाक मुतलका मकामी हुकूमत को मुंतकिल हो जाएंगी और बोर्ड के तमाम हिसाबात ऑडिट से मशरूत होंगे। ये जो सिटीज़न कम्युनिटी बोर्ड्स बने थे, इनका मतलब बहुत फ़ायदा हुआ कि जहाँ पर वो फंड्स जो हुकूमत की तरफ से नहीं थे, लेकिन जो या फिर इलेक्टेड मेंबर्स नहीं कर सकते थे, तो वो ये था कि खुद ही कम्युनिटी जो है पढ़ी लिखी या बाशऊर जो लोग हैं, उन्होंने ये सिटीज़न कम्युनिटी बोर्ड की एक तंजीम बनाई, जो रज़ाकराना तौर पर उन्होंने काम किया। तो इसी तरह से बहुत सारे इलाकों में इन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट्स करवाई, जिनकी अप्रूवल या बजट जो था वो गवर्नमेंट के पास नहीं था। अच्छा, इसके बाद 6 पॉइंट है विलेज एंड नेबरहुड काउंसिल्स। दही और हमसाया कौंसल शहरियों के दरमियान ताउन और राब्ते का एक ज़रिया है। ये कौंसल जो हैं, इन कौंसल को तहसील टाउन नाजिम अपने ओहदा संभालने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर तहसील भर में जो है वो विलेज एंड नेबरहुड कौंसल्स के इंतखाबात कराएगा। अगर तहसील नाजिम इसमें नाकाम रहे तो ऐसी सूरत में ज़िला नाजिम 30 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाएगा। तहसील कौंसल एक नोटिफिकेशन के ज़रिए तहसील के दही और शहरी इलाके के लिए दही और हमसाया कौंसलों के अरकान की तादाद का तयन करेंगे। दही और हमसाया कौंसल की तश्कील
کس طرح سے ہوگی؟ وہ ایسی ہوگی کہ یہ جو ہے ولیج اینڈ نیبرہڈ کونسل کے لیے منتخب شدہ اراکین کی تعداد 5 سے 11 تک ہوگی، بشرطیہ ہر کونسل میں ایک نشست خواتین کے لیے، ایک نشست کسانوں اور مزدوروں کے لیے مخصوص کر دی جائے گی۔ دہی اور ہمسایہ کونسل کے اراکین میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے رکن کونسل چیئرمین ہوگا۔ اسی طرح سے ولیج اور نیبرہڈ کونسل کیا خدمات انجام دے گی؟ اس کا کام ہے کہ مسائل کو حل کرنے میں شہریوں کی شرکت میں معاون ثابت ہوگی۔ شہری کمیونٹی بورڈز یعنی کہ CCBs اور سرکاری افسران کے درمیان رابطے کا کام کرے گی۔ شہریوں کو ان کے اپنے مسائل میں شرکت اور ان کے حل کرنے کے لیے متحرک کرے گی۔ شہری حقوق اور فرائض کی تعلیم اور مقامی ترقیاتی کاموں کو فروغ دینے کے لیے کام کرے گی۔ یہ ہوتا ہے کہ شہریوں میں کچھ کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مسائل کو کس طرح سے سالو کریں، تو پھر جب آپ کو کوئی ہیلپر مل جاتا ہے، آپ کو کوئی راہ مل جاتی ہے، تو پھر آپ اس راہ پر چلتے ہیں۔ تو یہ کونسل کا یہ بھی کام ہے کہ وہ شہریوں کے اپنے مسائل میں شرکت اور ان کو حل کرنے کے لیے ان کو متحرک کرے گی، ان کو بتائے گی کہ آپ ایسے کریں۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ترقیاتی اور تعمیری منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے منتخب نمائندے اور شہری کمیونٹی بورڈ سے تعاون اور ان کے درمیان رابطے کا کام کرے گی۔ چھوٹے چھوٹے ترقیاتی اور تعمیری منصوبے یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کسی دہی اس میں چلے جائیں، کوئی پلی بنانی ہے، کوئی چھوٹا سا کھالا بنانا ہے، کہیں پر راستہ ہموار نہیں ہے، اس کو ہموار کرنا ہے۔ اسی طرح سے سٹیزن کمیونٹی بورڈز نے ایک کیا تھا کہ یہ جو ہیں ٹوائلٹس جو ہیں یہ دیہاتوں میں پہلے نہیں ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے کافی حد تک ایک سکیم چلائی جس کے تحت انہوں نے ٹوائلٹس کا جو تھا گھروں میں ارینج کروایا، اور اس کے ساتھ جو تھا شادی ہالز نہیں تھے یا کوئی بھی ایونٹ کرنے کے لیے کسی بھی دیہات میں کوئی بڑی جگہ نہیں تھی جس کو انہوں نے سیٹ کروایا۔ اور اس طرح کے کئی جو ہیں ترقیاتی اور تعمیری منصوبے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو آپ اپنا خود ہی آپ کی یونین تحصیل یا پھر خود انسان جو ہے تھوڑی سی ہیلپ کے ساتھ کر سکتا ہے، تو انہوں نے وہ فرائض بھی سر انجام دیے۔ جن منصوبوں کے لیے یونین کونسل سے رقم نہ مل سکے گی، ان کے اخراجات کے لیے چندہ مہم چلائے گی، عام شہریوں کے لیے تفریح کے مواقع پیدا کرے گی اور نوجوانوں کو تعمیری کاموں کے لیے آمادہ اور منظم کرے گی۔ دیہات سدھار جیسے دیگر کام بھی سر انجام دے گی اور تنازعات کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے فریقین میں صلح کرا دیا کرے گی۔ سٹیزن بورڈ CCBs کے لیے مناسب افراد تلاش کرے گی اور انہی منصوبوں کے لیے سرکاری اداروں سے مدد اور تعاون بھی لے کر دے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کی ڈیوٹیز میں کیا ہے یا اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ فراہمی آب یعنی کہ پانی کی فراہمی کے ذرائع کی ترقی اور بہتری کے لیے کام کرے گی، صحت و صفائی اور حفظان صحت اور کوڑا کرکٹ کی نکاسی کے انتظامات کرے گی، مویشیوں کے لیے پانی اور نہانے کی جگہوں کا قیام کرے گی، پانی کو آلودگی سے بچانے کی غرض سے اقدامات کرنا اور عوامی راستوں، شاہراہوں اور سڑکوں اور عوامی مقامات سے ناگوار یا تکلیف دہ اشیاء یا عناصر کا انسداد کرے گی، غیر مسلح محافظین کے ذریعے دہی اور ہمسایہ علاقوں میں واچ اینڈ وارڈ کا نظام کا قیام کرے گی، دہی اور ہمسایہ علاقوں کے لیے سپورٹس ٹیموں اور ثقافتی تفریح سرگرمیوں کا اہتمام کرے گی، اور دہی اور ہمسایہ علاقوں میں بلدیاتی سرگرمیوں کے فروغ کی غرض سے رضاکارانہ ذرائع مثلاً جسمانی محنت، زمین، جائیداد اور نقد رقوم وغیرہ کے لیے باشندوں کو تحریک دے گی، امداد باہمی کی انجمنیں، کوآپریٹو کی تشکیل اور قیام میں سہولیات فراہم کرنا تاکہ معاشی منافع کے حصول اور غربت اور ناداری کو کم کرنے کے مواقع پیدا ہو سکیں، محتاجوں، معذوروں اور انتہائی مفلس اور نادر افراد کے بارے میں یونین انتظامیہ کو مطلع کرے گی، عوامی شاہراہوں، کھیل کے میدانوں، باغات، عوامی عمارات کی حفاظت اور دیکھ بھال کے حوالے سے اجتماعی شعور پیدا کرے گی، شجرکاری، منظر نگاری، لینڈسکیپنگ اور علاقے کی خوبصورتی کو فروغ دے گی۔ یہ تھے اس سٹیزن ولیج اینڈ نیبرہڈ کونسلز کے فرائض یا رسپانسبلٹیز۔ اچھا، یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ جو مشرف ایرا ہم نے پڑھا ہے ڈیولوشن پلان، یہ بڑا ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے،
اور اس میں کافی کچھ جو تھا وہ میں نے آپ کو الگ الگ سے پڑھایا. تو اس میں ہم نے انسٹیٹیوشن کو بھی سیپریٹ پڑھا ہے، ڈیوٹیز کو بھی سیپریٹ پڑھا ہے، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو سیپریٹ پڑھا ہے. اس میں ہم نے پہلے یہ سب کچھ پڑھ چکے ہیں. جیسے اس میں اس کا 5th پوائنٹ آپ دیکھ لیں، مصلحت انجمن. یہ بھی ایک بہت مطلب اس کا اچھا کارنامہ تھا جس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ آپ کے چھوٹے سے مسائل آپ کے لوکل لیول پر ہی حل ہو جائیں، عدالتوں سے وہ حل نہیں ہوتے ہیں. بہت سارے کام جو ہیں وہ ہمیں ایک راستہ نہیں ہے، راہ نہیں ہے، وہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے ہیں. جو اپنی ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے اس کے لیے CCBs بورڈ بنائے گئے، CCBs بنائی گئیں. تو اس کے لیے یہ تھا کہ کچھ ہم چندہ مہم کے تحت یا پھر کچھ ہماری اپنی پرسنل پیسے اور کچھ پھر ہمیں جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو تھوڑی بہت امداد ہے وہ ملا کر ہم اپنے اس کام کو کر سکیں. اسی طرح سے ہم نے یہ جو پڑھا ہے کہ ولیج اینڈ نیبرہڈ کونسلز، تو اس کا بھی ایک خاص رول ہے کہ ان علاقوں کا آپس میں کوآپریشن، ان کے مسائل کو حل کرنا، ان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنا، اور لوگوں کو اویئر کرنا. بیسک اس کا کام تھا کہ وہ اپنے مسائل کا حل کس طرح سے نکال سکے. تو یہاں پھر آج ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے.